بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کی حقیقت سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی نہ کرو۔ یعنی انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ بھی اسی لیے آئے کہ انسان کو اللہ کی عبادت پہ لگایا جائے اور طاغوت کی عبادت سے انسان کی جان چھڑائی جائے۔ جو اسلامی عبادت کا تصور ہے وہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جو جاہلانہ تصورات عبادت کے اس وقت معاشرے میں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے سمجھیں۔ اور اس میں سب سے پہلا جو جاہلی تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کو محض پوجا پاٹ سمجھ لیا گیا ہے، رسم سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے خداؤں کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے نذرانے پیش کرنے ہیں، چڑھاوے چڑھانے ہیں۔ یہ ہے عبادت کا جاہلی تصور۔ اس کے علاوہ دوسرا جو تصور پایا جاتا ہے وہ ہے راہبانہ تصور، جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ راہبانہ تصور یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جانا ہے، اور کنارہ کش ہو کے دنیا سے ہم نے مراقبے میں اور ذکر میں اور غاروں میں اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ یہ دونوں تصور جو ہیں یہ اسلامی تصور کی ضد ہیں۔ اسلامی تصور عبادت کا یہ ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دیا جائے، اور ہر عمل میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے اس دنیا کے اندر، اور اس دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ نہ صرف انسان نے کام کرنا ہے بلکہ اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ عبادت کے اندر کچھ عبادات ہیں جیسے کہ نماز، روزہ جو ہے، اور زکوٰۃ، حج ہے۔ یہ عبادات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اس لیے فرض کی گئی ہیں، اسے ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عبادات جو ہیں یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمارے جو کمزوریاں دنیا کے اندر رہ کے ہمارے اندر آتی ہیں ان کمزوریوں کو قوت میں بدلتی ہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے یہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم تیار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ ایک ملازم سے دی جا سکتی ہے کہ ہم نے ایک ملازم رکھا، اس کا کام ہے کہ صبح وہ 9 بجے آئے اور شام 5 بجے تک جو ہے وہ ہمارے سارے کام کاج جو بھی ہم اسے بتائیں وہ کرے۔ لیکن ایک ملازم ہے وہ صبح 9 بجے آتا ہے، آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سلام کرتا ہے اور سارا دن کوئی کام نہیں کرتا، بیکار کھڑا رہتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے۔ تو ہم اس ملازم کو تو نہیں رکھیں گے نا، ہم تو اسے فارغ کر دیں گے نا۔ ہمارے خیال سے وہ ملازم ایک بیکار ملازم ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ یہ تو ثابت کر رہا ہے نماز پڑھ کے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کی یہ جو نماز ہے یا اس کی جو عبادت ہے یہ ادھوری عبادت ہے۔ حقیقی عبادت کی شرط یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ادا کرے، ساتھ میں ہر حال میں، ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا خیال رکھے۔ خوشی ہو، غمی ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیں، اور اپنے آپ کو جھوٹ سے، حرام سے بچانے کی کوشش کرے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی فائدہ اسے کیوں نہ مل رہا ہو۔ ایک
یہ بھی تصور ہے کہ ہم نے روحانی ترقی حاصل کرنی ہے، اور روحانی ترقی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے فرار حاصل کرنی ہے۔ حالانکہ روحانی ترقی اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں، اخلاق الہی کو اپنائیں اور اسی میں کمال حاصل کریں، اور اپنی تمام زندگی میں ہر کام میں ہر عمل میں ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری جو بات کی ہے، اس کو اگر ایک لائن کے خلاصے میں بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کو، اپنے ہر کام ہر عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اور ایسا کرنے کے لیے جو ایمان، مضبوط ایمان، قوت والا ایمان جو ہے اس کی ضرورت ہے، وہ ہمیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ جو عبادات ہیں اس سے ہم یہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔